بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ سامعین، جو ہے رمضان المبارک، کل انشاءاللہ روزہ ہوگا بروز بدھ کو، تو آج سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ پیش کرنا چاہوں گی میں، اور آپ بھی سنیں اور میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پورے رمضان میں مکمل پاروں کا جو ہے نا ترجمہ سنانے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ تو آتے ہیں ترجمے کی طرف۔ سامعین، آپ جانتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ العلق ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کو سورۃ الفاتحہ بولا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، جس کی احادیث نبوی میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کی ہیں، اسی لیے الفاتحہ یہی فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی متعدد نام احادیث سے ثابت ہیں، مثلاً سورہ فاتحہ کو ام القرآن بھی بولا جاتا ہے، اس سورۃ الفاتحہ کو سبع مثانی بھی بولا جاتا ہے، القرآن العظیم بھی بولا جاتا ہے، الشفاء بھی بولا جاتا ہے، اور رقیۃ بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا ایک اہم نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، کہ میں نے صلاۃ نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مراد سورۃ الفاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی رحمت اور ربوبیت، عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصے میں دعا اور مناجات ہیں۔ سمجھ گئے ہوں گے آپ میری بات کہ میں کیا بیان کر رہی ہوں۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کرتا ہے، حدیث میں سورۃ الفاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں اس کی خوب وضاحت دی گئی ہے۔ فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بالفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ حدیث میں من کا لفظ عام ہے، جو ہر نمازی کو شامل ہے، منفرد ہو یا امام کے پیچھے مقتدی ہو، دوسری نماز ہو یا جہری نماز ہو، یا فرض نماز ہو یا نفل، ہر نمازی کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز فجر میں بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے رہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات بوجھل ہو گئی۔ تو نماز ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم بھی ساتھ پڑھتے رہے ہو؟ انہوں نے اسبات نے جواب دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کہ تم ایسا مت کیا کرو، یہی ساتھ ساتھ مت پڑھا کرو، البتہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، کیونکہ اس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، کہ جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انا نکون وراء الامام، کہ امام کے پیچھے بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اقرأ بها فی نفسک، امام کے پیچھے تم سورۃ الفاتحہ اپنے دل میں پڑھو۔ سبحان اللہ، یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے۔
جو بہت لمبی ہے، لیکن کچھ باتیں میں اب سے عرض کرنا چاہوں گی کہ مذکورہ دونوں حدیثوں سے واضح ہوا ہے کہ قرآن مجید میں نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل بھی ہیں کہ یعنی سورۃ الفاتحہ یہ ہیں کہ اس کے پڑھنے سے آپ کا جو جادو وغیرہ ہوں آپ پہ، اس کی وجہ سے بھی آپ یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں اپنے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے آج سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، دنیا میں ہر چیز کا، اور وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا دی، آمین۔ اگر ہم نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی تو وہ بہت لمبی ہے، تو ہم جو ہے نا پہنچ نہیں پائیں گے۔ جیسے اس بار صرف ترجمہ پڑھیں گے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی آئندہ آنے والے رمضان میں تو ہم پھر اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے کیا کیا؟ انعام کیا، ان کی نہیں جن پر تو نے غضب کیا۔ یا اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا غضب کیا۔ یہی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل نہیں کیا، اور نہ گمراہوں کی، یہ وہ لوگ جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے، یعنی پھر گئے۔ اچھا، صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ منعم علیہ گروہ ہیں، یعنی اس سے مراد انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین ہیں، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں تو قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یہ انعام والے وہی لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو اس آیت میں بھی یہی وضاحت دی گئی کہ انعام یافتہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، نہ کہ جن پر تو نے گمراہی غضب کیا ان پر ہمیں نہ چلا۔ اب مغضوب علیہم، جن لوگوں پر غضب نازل ہوا سے مراد یہودی، اور ضالین گمراہوں سے مراد نصارہ ہیں۔ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس سے مراد کون سے ہیں؟ یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ مفسرین کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں، یعنی کہ مغضوب علیہم کہ جن پر غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو اس کے یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں تحریف، رد و بدل کرتے تھے، اور حضرت عزیز علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اپنے احبار و رہبان کو حلال و حرام کا مجاز سمجھتے تھے۔ اور نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں یعنی گستاخی کی، ابن اللہ اور ثالث ثلاث اللہ کا بیٹا اور تین خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ افسوس یہ ہے کہ امت محمدیہ میں بھی یہ گمراہیاں عام ہیں، اسی وجہ سے وہ دنیا میں ذلیل اور رسوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضلالت کے گڑھے سے نکالے تاکہ ہم سیدھے راستے پر
चल सकें। सूरत अल-फातिहा के आखिर में आमीन कहने की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद और फजीलत बयान फरमाई है, इसलिए इमाम और मुक्तदी हर एक को आमीन कहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहरी नमाजों में ऊंची आवाज़ से आमीन कहा करते थे और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हत्ता कि मस्जिद गूंज उठती थी। आमीन ऊंची आवाज़ से कहना सुन्नत सहाबा का मामूल है। आमीन के मानी मुख्तलिफ बयान किए गए हैं। वकज़ालिका फलियकुन, इसी तरह हुआ। ला तुखय्यिब रजाअना, हमें नामुराद ना करना। अल्लाहुम्मा इस्तजिब लना, है अल्लाह हमारी दुआ कबूल फरमा। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं भी इस पर जो सुना अल्लाह ताला मेरे जहन में पक्का बैठा है, मुझे भी अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन। मेरे सुनने वालों को भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल से हम सूरतुल बकरा स्टार्ट करेंगे। आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक में सही मानों में कुरान का तर्जमा सुनने की तौफीक से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।